क्या कोई मुल्क बैरूनी इमदाद पर इन्हिसार तो कर सकता है, लेकिन उसका आदी ना हो? आज हम पाकिस्तान की बैरूनी इमदाद और IMF के साथ उसके पेचीदा ताल्लुकात की गहराई में जा रहे हैं। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये इमदाद एक ज़रूरत है, एक जाल है, या फिर शायद हमारी अपनी ही नाकिस मंसूबाबंदी का नतीजा है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ आदाद-ओ-शुमार का खेल नहीं है। असल में इसके पीछे की सोच, तारीख और यहाँ तक कि नफ्सियात को भी समझना होगा। हम देखेंगे कि क्या इमदाद देने वालों का अपना कोई एजेंडा होता है। और अगर होता है तो पाकिस्तान इस चक्कर में बार बार क्यों फंस जाता है? अच्छा, तो शुरू करते हैं। पाकिस्तान में अक्सर जब भी बैरूनी इमदाद की बात होती है तो एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, भीख। बिल्कुल, और ये बहुत तजलील आमेज अंदाज में बोला जाता है। असल कहानी इतनी सादा नहीं है। अमेरिका पाकिस्तान के सबसे बड़े तिजारती शराकतदारों में से एक है और इमदाद का मकसद मुआशी तरक्की को फ़रोग देना है, जिससे दोनों मुल्कों को फ़ायदा हो। मतलब ये कोई यकतरफा खैरात नहीं है। लेकिन यहाँ एक तारीखी पहलू बहुत दिलचस्प है, जो इस सारी बहस को एक नया जाविया देता है। 1950 की दहाई का एक कार्टून दिखाया गया था, जो उस वक्त के पाकिस्तान टाइम्स में छपा था। अच्छा, 50 की दहाई का? जी, उस कार्टून में एक अमरीकी एहलकार वजीर आजम लियाकत अली खान को इमदाद की बैसाखी देते हुए अपने साथी से कहता है, इससे वो चलने के काबिल नहीं रहेगा, इससे हमेशा हमारी मदद की जरूरत होगी। यानी ये खौफ कि इमदाद हमें अपाहिज बना देगी, ये कोई आज की बात नहीं है। ये तो 70 साल से हमारे जहनों में है। ये कार्टून तो जैसे एक पेशगोई लग रहा है। यही तो बात है। ये सिर्फ एक कार्टून नहीं था, ये उस वक्त के दानिश्वरों की सोच की अक्कासी थी। और अगर आप अदाद-ओ-शुमार देखें तो ये खौफ हकीकत के बहुत करीब नजर आता है। कैसे? जब भी दुनिया में कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल वाकया हुआ, पाकिस्तान को अमरीकी इमदाद के नलके खुल गए। सर जंग हो, अफगान जिहाद हो, या फिर 9/11 के बाद की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग। यानी जैसे ही अमेरिका को पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक जरूरत पड़ी, डॉलर आना शुरू हो गए। बिल्कुल। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इमदाद का ताल्लुक हमारी मुआशी ज़रूरियात से ज़्यादा इमदाद देने वाले के अपने मफादात से है। ये हमारी तरक्की के लिए नहीं, बल्कि शतरंज की बिसात पर एक मोहरे को अपनी जगह पर रखने के लिए दी जाती है। यही वो बुनियादी सवाल है जो पैनल में भी उठाया गया। क्या इमदाद डिमांड ड्रिवन है, यानी हमारी ज़रूरत के मुताबिक, या फिर सप्लाई ड्रिवन? और माहिरीन का क्या ख्याल था? ज्यादातर का ख्याल था कि ये सप्लाई ड्रिवन है, यानी डोनर्स अपने पहले से मंजूर शुदा एजेंडे और बजट के साथ आते हैं। वो कहते हैं, हमारे पास तालीम के लिए इतने पैसे हैं या सेहत के लिए इतने, आप बताएं आपको किस प्रोजेक्ट में चाहिए। वो मकामी पेचीदगियों को नहीं समझते। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे डॉक्टर मरीज से पूछे बगैर अपनी पसंद की दवाई दे दे कि भाई मेरे पास यही है, खा लो, शायद आराम आ जाए। बिल्कुल यही मिसाल है। गुर्बत की असल वजह वसाइल की कमी नहीं, बल्कि असासों के हुकूक यानी प्रॉपर्टी राइट्स का ना होना है। पाकिस्तान में करोड़ों लोग हैं जिनके पास जमीन है, छोटा मोटा कारोबार है, लेकिन उनके पास इसके कानूनी कागजात नहीं है। अच्छा। इस वजह से वो अपनी जमीन या दुकान को बैंक में रहन रखवाकर कर्ज नहीं ले सकते, मतलब अपने असासे को सरमाए में तब्दील नहीं कर सकते। उनका कहना था कि इमदाद का असल मकसद ऐसे निज़ाम बनाने में मदद करना है जिससे मुल्क अपनी सलाहियतों को खुद इस्तेमाल कर सके, ताकि आखिरकार इमदाद की ज़रूरत ही ना रहे। यानी मसला पैसे का नहीं, निज़ाम का है। और यहीं से बात का रुख बैरूनी दुनिया से मुड़कर हमारे अपने मुल्क की तरफ आ जाता है। हमारे पास पाकिस्तान की GDP ग्रोथ का एक ग्राफ है और वो बिल्कुल किसी दिल के मरीज की ECG जैसा है, कभी ऊपर कभी नीचे, जिसे माहिरीन बूम बस्ट साइकिल कहते हैं। 2 साल माइशत भागती है, फिर 3 साल के लिए बैठ जाती है, कोई तसलसल ही नहीं है। और इसी अदम तसलसल का नतीजा है कि पाकिस्तान 23 बार IMF के पास जा चुका है। 23 बार, और हर बार वजह तकरीबन एक ही होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का बहरान, यानी हमारे पास डॉलर खत्म हो जाते हैं। एवलिन में एक साबिक फेडरल सेक्रेटरी ने कर्ज की 2 किस्में बताईं जो समझना बहुत जरूरी है। एक होती है ग्रांट, जो तोहफा है और वापस नहीं करनी पड़ती, और दूसरी होती है माशी इमदाद, जो दरअसल कर्ज होता है और सूद समेत वापस करना पड़ता है। और पाकिस्तान को मिलने वाली ज्यादातर इमदाद इसी दूसरी किस्म की है। उन्होंने घर की एक मिसाल दी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। कहा कि अगर घर का सरबराह आमदनी से ज्यादा खर्च करे और वो भी गैर जरूरी चीजों पर, तो घर मकरूज हो जाता है। मुल्क का भी यही हाल है। बिल्कुल। अगर आप 3 करोड़ रुपए कर्ज लेकर बच्चे की शादी पर लगा दें
تو یہ ایک غیر پیداواری قرض ہے جو کوئی آمدنی پیدا نہیں کرے گا، صرف نسلوں تک بوجھ بنے گا۔ ملک بھی اسی طرح غیر پیداواری اخراجات کے لیے قرض لیتا رہا ہے۔ اور اعداد و شمار اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ پاکستان کے کل قرضوں کا 62% حصہ بجٹری سپورٹ کے لیے لیا گیا ہے۔ 1 منٹ، 62%؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ حکومت کے پاس اپنے روزمرہ کے اخراجات جیسے تنخواہیں، پینشن اور دوسرے انتظامی امور چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ پیسہ کسی ڈیم، سڑک، فیکٹری یا اسکول میں نہیں لگ رہا۔ تو یہ صرف نظام کو چلائے رکھنے کے لیے خرچ ہو رہا ہے۔ یہ تو بہت ہی خوفناک بات ہے نا۔ یہ تو ایسا ہے کہ کوئی اپنی تنخواہ پوری کرنے کے لیے ہر مہینے کریڈٹ کارڈ سے پیسے نکال رہا ہو۔ یہ کب تک چل سکتا ہے؟ اور اسی لیے ہم بار بار بحران کا شکار ہوتے ہیں۔ اب ذرا قرض کے مجموعی حجم کو دیکھیں۔ 1950 سے اب تک پاکستان کو کل ملا کر تقریباً $184 بلین کی بیرونی امداد ملی ہے۔ 184 بلین ڈالر؟ جی، لیکن اس میں سے 89% یعنی $164 بلین قرض تھا جو سود سمیت واپس کرنا ہے۔ صرف $21 بلین گرانٹ یا تحفے کی شکل میں تھے۔ اور ملک پر کل قرض کتنا ہے؟ ملک کا کل قرض اس وقت جی ڈی پی کے تقریباً 90% تک پہنچ چکا ہے، جسے پینل کے ایک ماہر نے خطرناک سے بھی زیادہ کی سطح قرار دیا ہے۔ تو اگر مسئلہ اتنا سنگین ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا ہم ہمیشہ ایسے ہی قرض کے چکر میں پھنسے رہیں گے؟ نہیں، اور یہی اس بحث کا سب سے مثبت پہلو تھا۔ ماہرین کے مطابق حل باہر سے نہیں، اندر سے آئے گا۔ حل ہمارے اپنے اندرونی وسائل پیدا کرنے میں ہے۔ اچھا؟ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں تقریباً $300 بلین کی ایک گرے اکانومی موجود ہے۔ یہ وہ معیشت ہے جو رجسٹرڈ نہیں اور ٹیکس نہیں دیتی، اور یہ ایک بہت قدامت پسندانہ تخمینہ ہے۔ $300 بلین؟ جی، یہ تو ہماری کل سرکاری معیشت سے بھی زیادہ ہے۔ اس میں کون لوگ شامل ہیں؟ اس میں ریئل اسٹیٹ، ہول سیل، ریٹیل جیسے بڑے شعبے ہیں، اور چھوٹے لیول پر جولرز، کنسلٹنسی فرمز، بڑے بڑے مکینکس، یعنی وہ تمام شعبے جو بہت پیسہ کما رہے ہیں لیکن ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں۔ تو اگر ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے؟ ایک تخمینے کے مطابق اگر صرف ان شعبوں کو ٹیکس کے دائرے میں لے آیا جائے تو $1.8 ٹریلین سالانہ اضافی جمع کیے جا سکتے ہیں۔ 1.8 ٹریلین روپے! یہ تو IMF کے پروگرام سے کہیں زیادہ رقم ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کر لیں تو ہمیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی؟ بالکل نہیں۔ تو چابی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم دروازہ کھولنے کے بجائے باہر کھڑے مدد کے لیے آوازیں لگا رہے ہیں۔ بالکل، اور اسی لیے یہ سوال اہم ہو جاتا ہے کہ کیا یہ لت ہے یا صرف انحصار؟ اگر آپ کے پاس وسائل پیدا کرنے کی صلاحیت اور راستہ موجود ہے لیکن آپ پھر بھی باہر سے مانگ رہے ہیں تو یہ صرف انحصار سے بڑھ کر کچھ اور ہے۔ یہ ایک رویے کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو ہم واپس اسی بنیادی سوال پر آتے ہیں، کیا پاکستان امداد کا عادی ہے یا صرف اس پر انحصار کرتا ہے؟ یہ صرف انحصار ہے۔ لت تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہ ہو اور آپ نشے کے بغیر زندہ نہ رہ سکیں، لیکن ہمارے پاس راستہ اور وسائل موجود ہیں، ہم صرف اس پر چلنے کی سیاسی ہمت نہیں رکھتے، تو یہ انحصار ہے، لت نہیں۔ پنجاب ایجوکیشن سیکٹر ریفارم پروگرام جو 2007 سے ورلڈ بینک کی فنڈنگ سے چل رہا ہے، اس پروجیکٹ پر اربوں روپے خرچ ہو چکے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد پنجاب کے اسکولوں میں بچوں کے داخلے کی شرح بڑھانا تھا۔ ٹھیک ہے، تو 15 سال اور اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ داخلے کی شرح میں کتنا اضافہ ہوا؟ 0۔ کیا؟ 1 منٹ، کیا مطلب 0؟ مطلب یہ کہ 15 سال بعد بھی داخلے کی شرح وہیں کھڑی ہے جہاں 2007 میں تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ 15 سال تک ایک پروگرام چلتا رہا، اس پر اربوں روپے لگے اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ ذرائع نے اس کی کوئی وجہ بتائی؟ پیسہ کہاں گیا؟ وجہ نظام کی ایک بہت بڑی خامی ہے۔ ان منصوبوں کے اثرات کا کوئی آزادانہ جائزہ یعنی تھرڈ پارٹی ویلیویشن ہوتا ہی نہیں ہے۔ ڈونرز جیسے اس کیس میں ورلڈ بینک خود ہی اپنے پروگرام کی رپورٹ بناتے ہیں اور اس پر ویری گڈ یا سیٹسفیکٹری لکھ کر چلے جاتے ہیں۔ یعنی یہ ایک طرح کا مفادات کا ٹکراؤ ہے؟ بالکل، کوئی بھی یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتا کہ ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا، کیونکہ اس سے مستقبل کی فنڈنگ رک سکتی ہے۔ تو ایک ایسا نظام بن گیا ہے جو ناکامی کو چھپاتا ہے اور پیسے کا ضیاع جاری رہتا ہے۔ اب بتائیں، یہ لت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ساری بحث کا مرکز ایک ہی نقطے پر آ کر ٹھہرتا ہے، ناقص گورننس اور کسی مربوط طویل مدتی حکمت عملی کا نہ ہونا۔
جی، جیسا کہ پینل کے ایک ماہر نے بڑی خوبصورتی سے کہا، جب فقیر مانگتا ہے تو کہتا ہے کچھ دے دو۔ ہم یہ بتانا نہیں جانتے کہ ہمیں کیا چاہیے، اور جب آپ یہ نہیں بتاتے کہ آپ کو کیا چاہیے، تو دینے والا اپنی مرضی چلاتا ہے۔ وہ اپنا ایجنڈا خود طے کرتا ہے۔ وہ آ کر کہتا ہے کہ ہم آپ کو لیپ ٹاپ دے دیتے ہیں، یا پرائمری تعلیم پر کام کر لیتے ہیں، یا پولیو کے قطرے پلا دیتے ہیں۔ یہ سب کام اپنی جگہ اہم ہو سکتے ہیں، لیکن یہ شاید ہماری قومی ترجیحات سے ہم آہنگ نہ ہوں۔ کوئی ایسا ملک جس نے اس مسئلے کو بہتر طریقے سے سنبھالا ہو؟ ہاں، روانڈا کی مثال دی گئی، ایک ملک جو بدترین نسل کشی کے بعد مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے ایک ایسا ماڈل بنایا جہاں تمام بیرونی امداد کو پائیدار ترقی کے اہداف کے تحت ایک مربوط قومی منصوبے میں شامل کیا جاتا ہے۔ اچھا، کوئی بھی ڈونر اپنی مرضی سے آ کر کوئی اسکول یا سڑک نہیں بنا سکتا جب تک وہ حکومت کے ماسٹر پلان کا حصہ نہ ہو۔ وہاں حکومت بتاتی ہے کہ ہمیں اگلے 5 سال میں توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری چاہیے، یہ ہمارا پلان ہے، آپ اس میں کہاں مدد کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ بھیک نہیں مانگتے، وہ شراکت داری کی پیشکش کرتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ چارٹر آف اکانومی کی بات تو بہت ہوتی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر ایک طویل مدتی معاشی منصوبے پر متفق ہو جائیں، یہ کیوں نہیں ہو پاتا؟ اس پر پینل میں ایک بہت تلخ لیکن حقیقت پسندانہ تبصرہ کیا گیا۔ کہا گیا کہ جب اس ملک کی 200 سے زیادہ یونیورسٹیاں، جو پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگوں کے ادارے ہیں، آپس میں مل کر ایک مشترکہ ریسرچ پیپر نہیں لکھ سکتی، تو آپ سیاستدانوں سے قومی معیشت پر اتفاق رائے کی کیا توقع رکھتے ہیں؟ یہ بات تو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ 1952 میں پاکستان نے جرمنی کو امداد دی تھی؟ میں نے صحیح سنا؟ ہم نے جرمنی کو؟ جی، یہ بالکل سچ ہے۔ پینل کے ایک رکن نے یہ تاریخی حقیقت بتائی۔ 1952 میں پاکستان نے جنگ سے تباہ حال مغربی جرمنی کو امداد فراہم کی، اور صرف امداد ہی نہیں دی، بلکہ اپنی شرائط بھی رکھیں، جیسے یہ شرط کہ امدادی سامان پاکستان کی نیشنل شپنگ کارپوریشن کے جہازوں پر لاد کر بھیجا جائے گا، اور یہ کہ جرمنی کو بدلے میں پاکستان سے کچھ مخصوص چیزیں خریدنی ہوگی۔ یہ تو دماغ گھما دینے والی بات ہے۔ آج ہم جرمنی سے قرض مانگتے ہیں، اور ایک وقت تھا کہ ہم اسے اپنی شرائط پر امداد دے رہے تھے۔ اس وقت سے اب تک ایسا کیا بدل گیا؟ ہماری معاشی پالیسی، ہماری خود انحصاری اور بین الاقوامی سطح پر مذاکرات کرنے کی ہماری طاقت میں ایسی کیا بنیادی تبدیلی آئی؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ وہ طاقت، وہ خود اعتمادی، وہ ویژن ہم نے کہاں کھو دیا؟ اور اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ اسے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ شاید اس کا جواب ماضی کی اسی خود اعتمادی میں چھپا ہے۔